جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ہم کل بھی بات کر رہے تھے، اب تو یہ جو پلی دائر کی گئی ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کی جانب سے، اب 4 ججز کا جانا اور پھر ان کو یہ کہا جانا کہ جی اپروچ آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو کریں، یہ صورتحال کو کس جانب لے کے جا رہا ہے؟ کل تک ہم کہہ رہے تھے کہ شاید استعفے اب وہ سائلنس موڈ پہ چلے گئے ہیں، اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جب ان کو لگے گا کہ دروازے بند ہو رہے ہیں، جو وہ چاہ رہے ہیں اس طرح کے معاملات نہیں بن رہے، ان کو سنا نہیں جا رہا ان کی کنسرنز کو، تو مزید استعفے بھی آ رہے ہیں یا کچھ تحریک والا معاملات بھی چلیں گے؟ اب دیکھیے ہم 2 چیزیں بنیادی طور پہ ہوئی ہیں۔ ایک تو آپ نے جو ذکر کیا کہ 27ویں آئینی ترمیم کو جس طرح 4 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے چیلنج کیا تھا اور انہوں نے اعتراض لگا کے واپس کر دیا، اور یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سابق چیف جسٹس جن کے اوپر پچھلے سال آپ کو 2 سال پہلے جرمانہ بھی ہوا تھا، سپریم کورٹ کی طرف سے واپس لے لیا گیا تھا کہ آپ نے ہمارا وقت ضائع کیا کسی اور ایشو کے اوپر۔ اب دیکھنا یہ کہ ایک طرف تو سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہم 2 جو ہے نا پٹیشنز دائر کی گئی ہیں اور وہ وہاں پہ نوٹسز کر دیے گئے ہیں، 2 جو اپیلیں آئی ہیں وہاں پہ ان کے خلاف 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف، اور وہاں پہ تو اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہیں۔ انہوں نے جس طرح نوٹس کیا ہے اس کا مطلب وہاں پہ تو انہوں نے ایک قسم کا ایکسیپٹ کر لیا، وہاں پہ آرگومنٹ دینے پڑیں گے کہ وہاں کہا گیا کہ یہ تو بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ جو اسلام آباد کے ججز ہیں جو انہوں نے یہ لائن جو روٹ پکڑا تھا نا، اس میں ابھی دیکھیں صورتحال جو اطلاعات ہیں، جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ 6 جج بھی کسی سٹیج پہ استعفیٰ دے دیں گے۔ 2 جج تو سپریم کورٹ کے انہوں نے آپ نے دیکھا منصور علی شاہ نے، اثر ملا نے دیا ہوا، اس کے بعد سے خاموشی ہوگی۔ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اصل کہانی، وہاں پہ جو فل کورٹ ریفرنس ہوا، میٹنگ بلائی گئی تھی، وہاں پہ کیا ہوا تھا۔ دیکھیں اب صورتحال ہے کہ انہوں نے سارے آپشن وے کیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھی سوچا کہ جی ہم استعفیٰ دے دیں، لیکن مسئلہ یہاں پہ ایک بڑا آ گیا کہ کوئی بھی شاید ایک محسن اختر کیانی کے علاوہ جن کے 5 سال ہو چکے ہیں، باقیوں کی 5 سال سے ابھی سروس کم ہے۔ نتیجتاً یہ ہے کہ اگر وہ ریزائن کرتے ہیں نا تو پھر ان کی پینشنز اور دوسری مراد جو ان کو نہیں ملیں گی، تو یار سوچنے والی بات ہے وہ ایسا کیوں کریں گے۔ تو فار دا ٹائم بینگ اطلاع یہ ہے کہ وہ خاموش ہو گئے ہیں کہ جی کسی اور اچھے وقت کا انتظار کرتے ہیں، استعفیٰ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے۔ وہ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو وکلاء کی تحریک ہے یہ چلے گی نہیں چلے گی، ابھی تک تو سب کو مایوسی ہوئی ہے کہ جی ابھی تک تو کوئی بات نہیں بنی، تو لہٰذا ابھی تو فی الحال یہ معاملہ ان کی طرف سے رک گیا۔ دوسری بات یہ کہ جو فل کورٹ میٹنگ بلائی گئی تھی یحییٰ افریدی کی طرف سے، ویسے تو 23 ممبر ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ 13 لوگوں نے شرکت کی تھی، باقی آپ نے 2 جج حاضر نہیں تھے، کچھ 4 جج جو ہیں وہ چلے گئے ادھر اپنا آئینی کورٹ میں، تو یہ وہاں پہ بڑی بحث ہوئی تھی۔ یہی خبر یہ ہے کہ جب بحث ہوئی تھی تو سب نے کہا کہ جی ہمیں استعفیٰ کچھ نے کہا استعفیٰ دینا چاہیے، تو یحییٰ افریدی صاحب نے ان کو یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ تیار ہیں تو میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں، آئیں سارے استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہیں گھر۔ اس پہ پھر کہا جاتا ہے کہ خاموشی ہو گئی ہے، سناٹا طاری ہو گیا کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، تو نتیجتاً یہ معاملہ بھی فی الحال رک گیا ہے، پوسٹ پون ہو گیا، یا انہوں نے سوچا کہ اس کو روک دیا جائے، اس پہ بات ہی نہ کی جائے۔ دیکھیں صورتحال جتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں، انٹرنلی بھی اندر عجیب معاملات ہو رہے ہیں۔ آج کی ایک اور بڑی خبر بھی ہے، سپریم کورٹ میں بیرسٹر گوہر ایک کیس میں پیش ہوا، آئینی کیس، وہ یہ جو آپ کی ریلوے کی زمینیں ہیں نا، وہ جو ان کو لیز کیا جاتا ہے، کچھ لوگوں نے قبضہ کیا ہے، ان کمپنیوں کی طرف سے جن وہ پیش ہوئے ہیں لیز، جنہوں کی کمپنیوں کی ہوئی تھی جن کو وہ کینسل کر رہا ہے ریلوے، تو وہ بیرسٹر گوہر ان کی طرف سے پیش ہوئے، تو پارٹی کے اندر اختلافات وہاں پہ ہوئے۔ وہاں پہ بھی جو ہے نا ہمارے رپورٹر بتا رہے ہیں جو کور کرتے ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا آئینی کورٹ میں پیش ہو جانا اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ ویسے تو آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، آپ کو تو وہاں جانا نہیں چاہیے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے، آپ نے کیوں کیس لیا؟ تو وہاں پہ سنہ خاصی امبیرسمنٹ ان کے لیے، اور باقی لوگوں نے بھی سوچا کہ اب معاملہ کدھر جائے گا۔ تو جنرلی تو صورتحال جس تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، پارٹی کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں، اور کچھ اور لوگوں کا بھی خیال ہے کہ یہ شاید ٹائمنگ یہ نہیں ہے، سردی آ گئی، لوگ پہلے نہیں نکلے، اب کس طرح نکلیں گے، اور لوگ ایک بات کو جو ہے نا وہ تمام تر اختلافات کے یا کرٹیسزم حکومت کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ جی ایک پارلیمان ایک جو ہے ایک سپیریئر ایک ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہاں پہ امینڈمنٹس آتی ہیں ان کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، 2/3 سے میجورٹی سے کیا گیا، اس کو چیلنج نہیں کرنا ہے۔ فار دا ٹائم بینگ وہ کہتے ہیں کہ معاملہ سکون.com ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔